ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ محلہ کافی پرانا تھا۔ کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی نہ بھول سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا۔ اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہ ملی۔ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ دلہن کہاں گئی ہے اور اسے کون لے کر گیا ہے۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے کر دی۔ سدرا بہت اچھی، حافظ قرآن خوبصورت لڑکی تھی اور وہ آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مگر 1 ہفتے کے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی۔ اس بار محلے کے لوگ کافی پریشان ہو گئے کہ آخر آکاش کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ اس کی دوسری بیوی بھی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ آکاش نے ایک بار پھر سے اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ اس کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ لوگ کہنے لگے کہ آکاش منحوس ہے، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ آکاش پر جنات کا سایہ ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ اس بار بھی آکاش نے صبر کر لیا اور پھر کبھی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی آکاش کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ماں جس گھر میں بھی رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا، جو ان کا دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے۔ اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس لیے انہوں نے جلدی جلدی شادی طے کر دی، اور 2 ہفتے بعد ہی شادی ہو گئی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر گھر آ گئی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن سب کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے کے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے زوردار چیخنے کی آواز سنائی دی۔ جب سب گھر والے اس کے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے سے مکمل طور پر غائب تھی۔ سارا محلہ مل کر نائلہ کو ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن نائلہ کا کہیں بھی پتہ نہ چلا، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے سے تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر جنات کا سایہ ہے۔ اس کے بعد محلے والوں نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہاں رہنے لگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے، اسی محلے میں ایک سرمینا نامی لڑکی بھی رہتی تھی۔ اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس کی بھی 3 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ زرمینا اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔
آکاش جس محلے میں رہنے لگا وہاں زرمینہ بھی پورے محلے کی بدنام ترین لڑکی تھی۔ سارے محلے دار سمجھتے تھے کہ زرمینہ پر کوئی جن عاشق ہے، اسی لیے اس کے شوہر بچ نہیں پاتے۔ محلے داروں کے ساتھ ساتھ زرمینہ کے اپنے بہن بھائی بھی زرمینہ کو منحوس سمجھنے لگے تھے، جس طرح آکاش کے اپنے محلے دار اور اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، ایسے ہی زرمینہ کے محلے داروں کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ خود ہی اپنے شوہر کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے محلے میں نئے تھے اور زرمینہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، بس اتنا پتا تھا کہ زرمینہ کے بھی 3 شوہروں کی وفات ہو چکی ہے، اور ویسے بھی انہیں آکاش کی کہیں نہ کہیں شادی کرنی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ نے زرمینہ کا رشتہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس کے ماں باپ زرمینہ کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ زرمینہ کے والدین پہلے ہی زرمینہ کے بارے میں پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور زرمینہ کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، زرمینہ کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے اب خوش تھے کہ اب دیکھتے ہیں پہلے کون مرتا ہے اور اصل مسئلہ کس میں ہے۔ اب صحیح پتہ چلے گا کہ کون منحوس ہے۔ آکاش اور زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ محلے والوں نے چوری چوری اب آکاش کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ اب سارا ماجرا دیکھیں گے کہ کون کیسے غائب ہوتا ہے، کون مرتا ہے۔ زرمینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش مہمانوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ زرمینہ کمرے میں آکاش کا انتظار کرنے لگی، لیکن آکاش 2 گھنٹے بعد مہمانوں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ آکاش بیڈ پر بیٹھ کر زرمینہ سے باتیں کرنے لگا۔ سوری زرمینہ، میں مہمانوں کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ زرمینہ نے شرماتے ہوئے کہا، چلیں کوئی بات نہیں۔ آکاش نے مسکرا کر کہا، اب پھر کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ زرمینہ نے کہا، ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے منہ دکھائی میں مجھے کوئی تحفہ دو۔ آکاش مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمینہ کی انگلی میں پہنا دی۔ منہ دکھائی کے بعد اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرمینہ نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرمینہ کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روک دیا اور بڑی بے دردی سے زرمینہ کا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ لیکن زرمینہ کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسے لگا کہ جیسے زرمینہ کے ہاتھ سے خون نہ نکل رہا ہو۔ آکاش حیران ہوا کہ زرمینہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا۔ زرمینہ نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ پھر زرمینہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ تم انسان نہیں، آدم خور ہو۔ ایک آدم خور ہی انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش اپنا راز کھل جانے پر حیران ہو گیا۔ زرمینہ بولی، تم نے پہلی 3 بیویوں کا بھی گوشت کھا کر ان کو قتل کر دیا تھا اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا تھا، اور کیا آپ میرا گوشت کھاؤ گے؟ زرمینہ مسکرا کر بولی۔ آکاش نے حیرانگی سے زرمینہ کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتی ہو؟ دیکھو زرمینہ، میں جانتا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو، کیونکہ تمہارے جسم سے خون بھی نہیں نکلا جب میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا۔ زرمینہ زور زور سے ہنسنے لگی
اور کہا کہ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے والے ہو۔ پھر زرمینہ کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور وہ ایک خوبصورت لڑکی سے چڑیل بن گئی۔ آکاش پہلے تو ایک پل کے لیے ڈر گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں نے پہلے بھی اپنی 3 بیویوں کا گوشت کھایا ہے، اور تم کون سا دودھ کی دلی ہو؟ میں نے تو گوشت کھانا ہے، خون نہ بھی آئے تو خیر ہے۔ زرمینہ آکاش کی بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تمہارا خون پینے کے لیے ہی تم سے شادی کی ہے، جیسے اپنے پہلے 3 شوہروں کا خون پیا۔ آخر کار دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ زرمینہ اپنے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ آکاش نے بھی اس چڑیل کے بالوں سے پکڑ کر اس کو بیڈ پر گرا لیا اور اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ دونوں لڑتے لڑتے اتنا لڑے کہ دونوں ہی تھک گئے۔ پھر چڑیل نے آکاش کا ہاتھ کاٹا کہ وہ جسم سے ہی الگ ہو گیا۔ آخر کار آکاش نے بھی پھر ایک ہاتھ سے کرسی اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور شرمندگی کے مارے کسی کو آواز نہ دے سکا کہ سب کو پتہ نہ چل جائے۔ تھوڑی دیر بعد زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے آکاش بھی وہاں مر گیا۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملیں تو محلے والوں نے وہ سارا منظر دیکھ لیا جو کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا، اور سب کو ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا جسے آج تک نہ بھلایا جا سکا۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز نیچے ایک کمنٹ ضرور کریے گا۔ والسلام۔